السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور ویران قلعہ۔ امرو ان دنوں ملک روم کے بادشاہ کا شاہی مہمان بنا ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنے بادشاہ کا خاص پیغام لے کر ملک روم کے بادشاہ کے پاس آیا تھا، اور ملک روم کے بادشاہ نے اسے اپنا شاہی مہمان بنا لیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے اسے انعام و اکرام بھی دیا تھا۔ امرو اس سے بے حد خوش تھا، لیکن آج جب وہ بادشاہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو کر گیا تو اس نے خلاف معمول بادشاہ کو بے حد رنجیدہ دیکھا۔ حضور بادشاہ سلامت، نصیب دشمنا، آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ امرو نے بڑے ادب سے کہا۔ اوہ نہیں خواجہ امرو، ہم بیمار نہیں ہیں، لیکن ہم بے حد رنجیدہ ہیں، اس لیے کہ ہماری بیٹی شہزادی انارکلی شدید بیمار ہو گئی ہے اور حکیم اس کا علاج نہیں کر پا رہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا ہوا ہے شہزادی کو؟ امرو عیار نے چونک کر پوچھا۔ نہ جانے کیا ہوا ہے، رات کو وہ اچھی بھلی اپنے خاص کمرے میں سوئی ہوئی تھی، اور صبح جب کنیزیں اسے جگانے گئیں تو وہ بے ہوش تھی، اور تب سے اب تک اسے ہوش نہیں آ سکا۔ سب شاہی حکیم بھی مایوس ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے جواب دیا، کیا میں شہزادی صاحبہ کو دیکھ سکتا ہوں؟ امرو نے کہا، ہاں کیوں نہیں، آؤ میرے ساتھ، بادشاہ نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ خواجہ امرو بھی اٹھا اور پھر بادشاہ کے ساتھ وہ شہزادی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ ایک پلنگ پر شہزادی بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اور شاہی حکیم اور دوسرے بڑے بڑے حکیم اس کا علاج کرنے میں مصروف تھے، لیکن ان کے چہروں پر مایوسی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ امرو بادشاہ سے اجازت لے کر شاہی مہمان خانے میں بنے ہوئے ایک علیحدہ کمرے میں آ گیا، اور اس نے دروازہ بند کر کے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر اسے دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ شہزادی انارکلی کو کیا بیماری ہے اور وہ کیسے صحت یاب ہو سکتی ہے؟ امرو عیار نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا، خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ شہزادی انارکلی کو کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ بادشاہ اور شہزادی کے خلاف اس کا سپہ سالار آصف سازش کر رہا ہے۔ اس نے ایک کنیز کی مدد سے رات کے وقت شہزادی کی ناک سے جادوئی پھول لگا دیا، جس کی وجہ سے شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ اگر اس بے ہوشی میں 2 روز گزر گئے تو شہزادی ہلاک ہو جائے گی، اور چونکہ بادشاہ کو شہزادی سے بے حد محبت ہے، اس لیے وہ بھی اس کے ہلاک ہونے پر شدید بیمار ہو جائے گا، اور اس طرح سپہ سالار کی سازش کامیاب ہو جائے گی اور وہ ملک پر قبضہ کر کے خود بادشاہ بن جائے گا۔ بولنے والی گڑیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس سازش کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ اس جادوئی پھول کا ایک ہی توڑ ہے، اور وہ ہے 7 رنگا پھول، جو کہ ہر 100 سال بعد پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت وہ ملک آذر کے شمال میں واقع ایک کھنڈر نما قلعے کے اندر موجود ہے، اور سپہ سالار کو بھی اس کا علم ہے، اس لیے اس نے اس کی حفاظت کے لیے وہاں اپنے سپاہی تعینات کر رکھے ہیں۔ اور ویسے بھی اس پھول کو ہر آدمی نہیں توڑ سکتا۔ اس پھول کو توڑنے کے لیے پہلے اس کے محافظ اژدہوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اور یہ پھول ایک پرانی دلدل کے درمیان ہے جہاں انسان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اگر اس پھول کو 2 روز کے اندر توڑ کر لایا جائے اور شہزادی کو سونگھا دیا جائے تو شہزادی ہوش میں آ جائے گی اور سپہ سالار کی سازش ناکام ہو جائے گی۔ بولنے والی گڑیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا میں اس پھول کو حاصل کر سکتا ہوں؟ امرو نے کہا، ہاں، بشرط یہ کہ تم عقل مندی سے کام لو، ورنہ تم خود ہلاک ہو جاؤ گے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں دوبارہ گڑیا جیسی ہو گئیں۔ تو امرو نے اسے زنبیل میں ڈالا اور ایک بار پھر بادشاہ سے ملاقات کرنے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو جیسے ہی اس کے دوبارہ آنے کی اطلاع ملی تو اس نے اسے فوراً اپنے کمرہ خاص میں بلوا لیا۔ بادشاہ سلامت، میں نے معلوم کر لیا ہے کہ شہزادی اور آپ کے خلاف انتہائی گہری سازش ہو رہی ہے، لیکن ابھی اس سازش کرنے والے کا علم نہیں ہو سکا، البتہ سازش سامنے آ گئی ہے۔ امرو عیار نے کہا، وہ جان بوجھ کر سپہ سالار کا نام چھپا گیا تھا تاکہ بعد میں بتا کر
بادشاہ سے مزید انعام حاصل کر سکے۔ کیسی سازش؟ جلدی بتاؤ، بادشاہ نے بے چین ہو کر پوچھا۔ تو امرو نے بولنے والی گڑیا کی بتائی ہوئی ساری بات بتا دی۔ اوہو، پھر تو اب بہت کم وقت ہے۔ 2 روز میں ملک آذر پہنچنا اور وہاں سے پھول حاصل کر کے واپس آنا تو ناممکن ہے۔ بادشاہ نے بے چین ہو کر کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن امرو عیار نے کہا۔ لیکن کیا؟ بادشاہ نے چونک کر پوچھا۔ اگر آپ اجازت کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ زیادہ راہ بھی دے دیں، امرو نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر کہا۔ اوہو، میں تمہیں ہیرے جواہرات میں تول دوں گا خواجہ امرو، بادشاہ نے فوراً ہی وعدہ کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی تو ایک غلام اندر داخل ہوا۔ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی 10 تھیلیاں لے کر جلدی آؤ، بادشاہ نے حکم دیا۔ تو غلام واپس چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد سونے کے سکوں سے بھری ہوئی 10 تھیلیاں لا کر بادشاہ کے سامنے رکھ دی گئیں۔ یہ لو، یہ تمہارا پیشگی انعام ہے۔ اگر تم مجھے اور شہزادی کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں واقعی اس قدر انعام دیا جائے گا کہ تم 7 بادشاہوں سے بھی زیادہ امیر بن جاؤ گے، بادشاہ نے کہا۔ تو امرو نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور سونے کے سکوں کی تھیلیاں اٹھا کر اس نے اپنی زنبیل میں ڈال لی۔ آپ بے فکر رہیں بادشاہ سلامت، میں 2 روز گزرنے سے پہلے پھول لے کر واپس یہاں پہنچ جاؤں گا، امرو نے کہا، اور پھر بادشاہ سے اجازت لے کر وہ واپس شاہی مہمان خانے میں آیا اور پھر ایک ویران جگہ پر پہنچ کر اپنی زنبیل سے اس نے اڑن قالین نکالا اور پھر اس پر بیٹھ کر اس نے اسے ملک آذر کے اس ویران کھنڈر قلعے کے قریب پہنچانے کا حکم دیا۔ تو قالین ہوا میں اٹھا اور پھر کافی بلندی پر جا کر وہ انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ امرو کو معلوم تھا کہ اڑن قالین اسے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں وہاں پہنچا دے گا، اس لیے اس نے اڑن قالین استعمال کیا تھا، اور پھر واقعی 1 گھنٹے بعد قالین ایک ویران اور کھنڈر نما قلعے کے قریب زمین پر اتر گیا۔ تو خواجہ امرو قالین سے اترا اور اس نے قالین لپیٹ کر واپس زنبیل میں ڈالا اور قلعے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن ابھی وہ قلعے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس نے دور سے ایک گھوڑے کو دوڑ کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ گھوڑے پر ایک مونچھوں والا آدمی سوار تھا۔ اس نے سر پر سونے کا بنا ہوا خول پہن رکھا تھا۔ سفید رنگ کا گھوڑا انتہائی رفتار سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ امرو نے جلدی سے چادر سلیمانی نکالی اور اسے اوڑھ لیا۔ اس طرح اب وہ اس گھڑ سوار کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ گھوڑا اس کے قریب پہنچ کر رک گیا اور سوار ادھر ادھر اس طرح دیکھنے لگا جیسے خواجہ امرو کو تلاش کر رہا ہو، لیکن خواجہ امرو چادر سلیمانی کی وجہ سے اس کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ اس لیے کچھ دیر بعد گھڑ سوار مایوس ہو کر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا واپس چلا گیا، لیکن اس بار وہ قلعے کے اندر جا کر امرو کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ خواجہ امرو آگے بڑھا اور پھر اس نے قلعے کے قریب جا کر زنبیل میں سے تختی داؤدی نکالی اور اسے چادر سلیمانی کے اندر کر کے اس سے مخاطب ہو گیا۔ تختی داؤدی، مجھے بتاؤ کہ میں کس طرح پھول حاصل کر سکتا ہوں، خواجہ امرو نے کہا۔ تو تختی داؤدی پر ایک تحریر ابھر آئی اور خواجہ امرو اسے غور سے پڑھنے لگا۔ خواجہ امرو، تم چادر سلیمانی اوڑھ کر قلعے میں داخل نہ ہونا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تمہیں ظاہر ہو کر اندر جانا ہوگا اور اندر جانے کے لیے تمہیں اس گھڑ سوار کو پہلے ہلاک کرنا ہوگا۔ تم اسے ہلاک کیے بغیر ویران قلعے کے اندر گئے تو تم خود بخود ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن میں اسے کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ خواجہ امرو نے پوچھا۔ اگر تم اس کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور اس حالت میں اسے خنجر مار دو تو وہ ہلاک ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ تختی داؤدی پر تحریر ابھری اور پھر اس پر سرخ رنگ چھا گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب تختی داؤدی مزید کچھ نہیں بتا سکتی۔ تو خواجہ عمرو نے اسے واپس زنبیل میں ڈالا اور چادر سلیمانی اتار کر اسے بھی زنبیل میں ڈال لیا، اور پھر وہ تیزی سے قلعے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک طریقہ سوچ لیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ویران قلعے کے آغاز میں سیڑھیوں کے ساتھ ایک ٹیڑھی دیوار بنی ہوئی تھی جو بے حد ڈھلوانی تھی۔
خواجہ عمرو نے سوچا کہ وہ اس دیوار کے کنارے پر چڑھ کر بیٹھ جائے گا، اور پھر جیسے ہی گھڑ سوار آئے گا وہ اس دیوار پر چلتا ہوا اچانک اس کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو جائے گا اور اسے خنجر مار کر ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ڈھلوانی دیوار کے اوپر والے سرے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا عین اسی دیوار کے نیچے پہنچا ہی تھا کہ خواجہ عمرو ڈھلوان پر پھسلتا ہوا عین اس کے اوپر پہنچ گیا۔ لیکن گھڑ سوار بے حد ہوشیار تھا۔ اس سے پہلے کہ خواجہ عمرو اس کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوتا، اس سوار نے ہاتھ مار کر خواجہ عمرو کو دور دھکیل دیا، اور خواجہ عمرو ہوا میں اڑتا ہوا ایک دھماکے سے زمین پر جا گرا، اور اس کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگ گئیں۔ گھڑ سوار تیزی سے گھوڑے کو چکر دے کر واپس آیا تو خواجہ عمرو جلدی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ گھڑ سوار اسے ہلاک نہ کر دے۔ لیکن اب اس کے لیے مسئلہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ گھوڑے پر کیسے سوار ہو۔ تو اس کے عیار ذہن میں فوراً ہی ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے تیزی سے زنبیل سے عرق بے ہوشی نکالا، اور جیسے ہی گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے قریب پہنچا تو خواجہ عمرو نے اس پر عرق پھینک دیا، اور اس کے ساتھ ہی گھوڑا وہیں رک گیا، جبکہ گھڑ سوار کا جسم بھی سست ہو گیا۔ چونکہ عرق کے صرف چند قطرے ان پر پڑے تھے، اس لیے وہ بے ہوش تو نہ ہوئے، لیکن بے حس و حرکت ہو گئے تھے۔ خواجہ عمرو نے خنجر نکالا اور دوڑ کر ایک بار پھر دیوار پر چڑھا، اور اس نے دوبارہ چھلانگ لگائی تو اس بار وہ ٹھیک اس سوار کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے خنجر اس سوار پر مار دیا۔ دوسرے لمحے دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں سا پھیل گیا، اور اس کے ساتھ ہی عمرو ایک بار پھر دھماکے سے نیچے جا گرا۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلیں، لیکن جب دھواں چھٹا تو وہ یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوا کہ وہ سوار گھوڑے سمیت غائب ہو چکا تھا۔ خواجہ عمرو خوش ہو گیا کہ اب ویران قلعے سے پھول حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ وہ قلعے کے اندر داخل ہوا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اس دلدل کے قریب پہنچ گیا جس کے عین درمیان میں 7 رنگا پھول موجود تھا۔ لیکن دلدل اس قدر وسیع اور خطرناک تھی کہ پھول تک کسی صورت بھی نہ پہنچا جا سکتا تھا۔ ابھی عمرو سوچ ہی رہا تھا کہ یکلخت دلدل میں سے 4 خوفناک اژدہوں نے سر باہر نکالے اور تیزی سے عمرو کی طرف بڑھنے لگے۔ عمرو بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ گھبراؤ نہیں عمرو، عقل استعمال کرو۔ اچانک اسے اپنے عقب سے آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بندر بیٹھا ہوا تھا جس کا منہ سفید تھا۔ یہ تم بات کر رہے ہو؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، عقل استعمال کرو، عقل سے کام ہو جائے گا، بندر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ تو عمرو کھڑا سوچتا رہا کہ کیا کرے کہ اچانک اس کے عیار ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے زنبیل میں سے اڑن قالین نکالا اور اسے زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھ گیا۔ اڑن قالین، مجھے اس پھول تک لے چلو تاکہ میں اسے توڑ سکوں، عمرو نے کہا تو اڑن قالین اڑا اور دلدل کے اوپر اس پھول کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن اسی لمحے اژدہے پھر باہر کو نکلے، لیکن اڑن قالین اوپر تھا اور اژدہے اس تک نہ پہنچ سکے۔ پھر عین پھول کے اوپر پہنچ کر اڑن قالین نیچے اترا اور ذرا سا ایک طرف ہو گیا۔ اس طرف اژدہے نہیں تھے، وہ ویران قلعے کے دروازے کی طرف تھے، اور عمرو نے ہاتھ بڑھا کر پھول توڑ لیا۔ اب مجھے ملک روم کے بادشاہ تک پہنچا دو، اڑن قالین، عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور اڑن قالین ہوا میں بلند ہو گیا۔ اور پھر 1 گھنٹے بعد عمرو شاہی مہمان خانے کے قریب پہنچ کر قالین سے اترا اور قالین لپیٹ کر واپس زنبیل میں ڈال کر وہ سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ عمرو پھول لے آیا ہے تو وہ بے حد خوش ہوا، اور پھر جیسے ہی پھول شہزادی کو سنگھایا گیا تو وہ فوراً ہوش میں آ گئی، اور عمرو نے سپہ سالار کا نام بھی بتا دیا۔ پھر بادشاہ کے محافظ دستے نے اس سپہ سالار کو گرفتار کر کے اسے اس کے ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے شہزادی کے تندرست ہونے پر بہت بڑا جشن منایا۔